لیڈیز سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس طرف آ جائیے گا پلیز. خواتین اس طرف آ جائیں پلیز. حکی بھائی سیروں کا جب قافلہ سوئے زندہ لبوں پہ آہ لہو چشم غم زدہ سے روا ملول و مسترب کس تمام خرد و کلام وہ تشنگی تھی کہ سوکھی ہوئی تھی سب کی زبان رے بدھے تھے ہاتھ بسے پوشت سب سیروں کے اور آگے آگے شہیدوں کے سر تھے نیزوں پہ. یہ قافلہ تھا کہ سالار ناتوا جس کا چلانا جاتا تھا وہ تھا گلے میں پڑا اور ایک زخم سے یہ بے کس کے خون بہتا تھا. قدم قدم پہ لئی اس پہ کر رہے تھے جفا عدو کا حکم تھا بیاسم تیز گام چلو کب سے امیر شام چلو اب سے آگے کی رودات کس طرح ہو گیا نظر کے سامنے پھرتا ہے وہ عجیب سما وہ بھوک و پیاس وہ گرمی وہ ریگ راہ تپا وہ بیبیا وہ شہیدوں کے سر وہ نو کے سنا لائن تیز بہت تیز چلتے جاتے تھے جو گرتے جاتے تھے بچے کچلتے جاتے تھے. رکا جو قافلہ صحرا میں ایک منزل پر ہوئے کام مصروف سارے پانی شر لئی تو پیتے تھے پانی کے جام بھر بھر کر نگاہ یاس تکتی تھی شاہ کی دوخر نگاہ پانی پہ پڑتے ہی پیاس جاگ اٹھی شکستہ کوزہ لیے ظالموں کے پاس گئی شکستہ کوزہ لیے آئی ظالموں کے پاس بہا کے عشق وہ کہنے لگی بحسرت و یاس کہ حد صبر و تحمل سے بڑھ گئی ہے پیاس. نہ کہتی تم سے جو ہوتے میرے چچا عباس یہ دیکھ ساقی کوثر کی نورین ہوں میں پلا دے پانی کے لغتے دل حسین ہوں میں. یہ سن کے کہنے لگے چند ظلم کے پانی تمہیں نہ دیں گے کسی حال میں بھی غم پانی. بلاؤ اپنے چچا کو وہ حیدر ثانی پھر ایک بار وہی آ کے دیں گے قربانی. ریحان پانی بہا کر عدو نہال ہوئے کلیجے آل محمد کے پائمال ہوئے. صلوات محمد و آل محمد. حضرات محترم جہاں موجود ہیں آپ کے بالکل بائیں جانب یہ مقام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام سے منسوب ہے. آج سے چند سالوں قبل تک یہاں پر اتنا وسیع و عریض مقام نہیں تھا بلکہ ایک بہت ہی چھوٹا سا کمرہ تھا کہ جس میں ایک مقام تھا کہ جو زمانے کے امام علیہ السلام سے منسوب تھا اور اس مقام کی تاریخ متعدد اعتبارات سے ملتی ہے. متعدد عناوین ہیں
کچھ علماء کی اس مقام پر زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی ہے. چند علماء کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ زمانے کے امام یہاں تشریف لے کر آتے ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا اس مقام پر وہ استقبال کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے تشریف لے جا کر امام حسین علیہ السلام کے روضے میں داخل ہوتے ہیں. اور شیخ عبدالعلی حربی نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مولا حسین علیہ السلام زین فرض سے زمین کربلا پر تشریف لے کر آئے اور یہاں سے خود کو کسی طریقے سے مولا خیام حسینی کی جانب پہنچانا چاہ رہے ہیں. تارتن یقوم و تارتن یقعد و تارتن یقبو. کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، جب میرے مولا کھڑے نہ ہو پاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، جب بیٹھ نہ پاتے تھے تو مولا خود کو کونیوں کے ذریعے سے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے میرا مولا خیام کی جانب پہنچ جائے اور پھر وہ مقام کی جہاں پر قبرگاہ امام حسینی ہے کہ جہاں پر مولا حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی. متعدد انداز سے اس مقام کی تاریخ کو بیان کیا گیا. البتہ زمانے کے امام علیہ السلام سے یہ مقام منسوب ہے اور اس مقام پر البتہ کوئی نماز یا زیارت وارد نہیں ہے، فقط زیارت ہے. تو انشاءاللہ اب یہاں سے ہم چلیں گے اور آپ فلیگ کو فالو کرتے ہوئے جس طرح سے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا گروپ لیڈران کی جانب سے، اس انداز سے اور اس وقت کے اندر آپ زیارت کر کے باہر تشریف لے آئیے گا تاکہ ہم دیگر زیارتوں کی جانب آگے بڑھ سکیں. قبولیت اعمال اور قبولیت زیارات کی نیت سے سارے مل کر بلند سے بلند ترین درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. سے بہتر اور بلند صلوات محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وعترتہ الطاہرہ. اما بعد، عزیزان محترم، دریائے فرات وہ دریا کے جسے پروردگار عالم نے سعادت مند پانیوں میں سے اس کے پانی کو قرار دیا اور وہ دریا کہ جس دریا میں روزانہ کی بنیاد پر فرشتے جنت الفردوس سے آب کوثر کے ڈول بھر بھر کر دریائے فرات کے اندر ڈالتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں دریائے فرات کے پانی کی تراوت، اس کی تاثیر اور اس کی مٹھاس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ساری کی ساری دنیا کو تلاش ہے آب کوثر کی اور آب کوثر روزانہ منتظر رہتا ہے کہ مجھے کب لے جا کر فرات کے پانی میں ملایا جائے. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے یہ نظام بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اپنے نوزائیدہ بچے کو، نو مولود بچے کو، نیولی بورن بیبی کو جب اس کی تہنیک کرنے کا وقت آئے، جب اس کا تالو اٹھانے کا وقت آئے، یعنی کہ پہلی غذا دینے کا وقت آئے، تو دو چیزوں کو ملا کر اس کی پہلی غذا دیا جائے. فرات کا پانی اور خاک شفا کی ایک چٹکی، یہ دونوں ملاؤ اور اس کے بعد اپنے نوزائیدہ بچے کو وہ غذا دو، اس کے تالو کو اٹھاؤ، اس کی پہلی غذا اس کے ذریعے سے فراہم کرو تاکہ کربلا بچپن ہی سے اس کی گٹھی میں مل جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، کہ ہمارے شیعوں کو پروردگار عالم نے ہمارے ہی خمیر کی بچی ہوئی مٹی سے خلق فرمایا
اور اس کے بعد ایک اور حدیث ملتی ہے کہ پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام نور کے پیکر ہیں، جب ان نور کے پیکروں کو خاکی لوگوں کے درمیان بھیج کر خاکی لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے انہی جیسا خاکی جسم دینا چاہا، تو پروردگار عالم نے ان کے جسموں کی خاک کو کہیں اور سے نہیں بلکہ زمین کے اس حصے سے اٹھایا کہ جسے کربو بنا کہا جاتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے اجسام مطہرہ کے لیے جس مٹی کو چنا گیا ان کی تخلیق کے لیے وہ کربلا کی مٹی، انہی کے خمیر کی بچی ہوئی مٹی سے ہم کو بنایا گیا۔ اس کا معنی یہ ہوئی کہ ہماری تخلیق بھی کربلا کی مٹی سے ہوئی۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے زبان پر خاک کربلا کو رکھ دیا جاتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے اسے اس کی اصل یاد دلائی جا رہی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ دنیا میں آنے کے بعد اسے اس کی اصل کی جانب پلٹایا جا رہا ہے۔ اور یہ روایتیں ملتی ہیں کہ جس طرح سے وادی السلام میں ایک مومنہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اس کا انتقال ہو، شہادت ہو، وفات ہو، روح قبض اس کے بدن میں ہوتی ہے، روح کو پہنچایا وادی السلام جاتا ہے۔ تو یہ روایتیں ملتی ہیں کہ جسم کہا جاتا ہے، جسم کو بعض روایتوں کے مطابق کربلا لایا جاتا ہے۔ اب سوچئے کہ کربلا کی خاک میں کربلا ہی کی خاک سے بنا ہوا جسم لا کر دفنایا جانا ایسا ہی ہے کہ جیسے کہا جائے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ بس عزیزو، پروردگار عالم ہمیں ایسا بنا دے کہ فرشتے ہمیں یہاں پر لا کر کربلا کی خاک میں ایسے سپرد کر دیں کہ جیسے میں قطرہ تھا، مجھے ملنا ہے سمندر میں، ایک سمندر ہے کربلا مولا کی سرزمین کہ جس میں میں ایک قطرہ لا کر شامل کر دیا جاؤں۔ عزیزان محترم، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے جو نہر بہ رہی ہے، اسے نہر حسینی بھی کہا جاتا ہے، اور دریائے فرات کی ایک برانچ، دریائے فرات سے نکلنے والی ایک شاخ ہماری نگاہوں کے سامنے۔ اس کے اندر اتنی زیادہ آلودگی ہے کہ ہم خود اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر تبرک حاصل کرنے کے لیے پانی یہاں سے اٹھایا تو پروردگار عالم ہم سب کی حفاظت فرمائے، بیمار ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے، اور آگے سارا کا سارا زیارت کا سفر ہمارا کھٹائی میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ اس حقیقت کے ساتھ ساتھ کہ اس وقت ہم کربلا کے اندر جتنا پانی استعمال کر چکے، کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، اور نہ فقط یہ کہ یہاں بلکہ انشاءاللہ یہاں سے نجف اشرف جانے کے بعد کوفہ کے قیام کے دوران، نجف کے قیام کے دوران تقریباً جتنا پانی استعمال کرنے والے ہیں وہ سارا کا سارا پانی آب فرات رہے گا انشاءاللہ۔ لہذا کوشش یہ کیجئے کہ یہاں سے تبرک کے لیے پانی نہ اٹھائیے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ وہ مقام کہ جیسا کہ پہلی زیارت جو مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں ہم نے پڑھی، پہلی اجتماعی زیارت، تو سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین، وہ جو زیارت چھٹے امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی کہ زیارت سے پہلے جملے مولا کے یہ تھے کہ جب تم شد الفرات پہنچ جاؤ کہ جہاں پر ہمارے چچا عباس علیہ السلام کی قبر ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد زیارت کے الفاظ اس طرح سے پڑھنا تعلیم فرمائے۔ مگر یہاں پر دور دور تک مولا عباس علیہ السلام کی قبر نہیں نظر آتی۔ مولا عباس علیہ السلام کی قبر اس مقام پر ہے۔ مولا عباس علیہ السلام کی قبر مطہر، حرم مطہر کے مشرقی جانب قبلے کی طرف کھڑے ہو جائیے، اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ کہ جہاں پر تقریباً شارع القمی روڈ پڑتا ہے، وہ جگہ تھی کہ جہاں سے کسی زمانے میں یا اس کے کچھ قریب، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے بالکل قریبی ترین وہ جگہ تھی کہ جہاں سے وہ نہر القما گزرا کرتی تھی کہ جہاں میرے مولا عباس علیہ السلام مشق سکینہ لے کر تشریف لے کر آئے تھے، اور وہاں سے آپ نے مشق کو بھرا تھا، اور قیام حسینی کی طرف جانے کی کوشش میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ لہذا یہ وہ مقام نہیں ہے تاریخ کی روشنی میں کہ جہاں مولا عباس تشریف لے کر آئے، بلکہ یہ وہ نہر ہے کہ جیسا کہ جو جغرافیہ کا علم رکھتے ہیں اور پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نہریں اپنا رخ بھی تبدیل کرتی ہیں اور نہریں سوکھ بھی جایا کرتی ہیں، نہریں اپنا نشان ختم بھی کرتی ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو اس نہر القما کے ساتھ بھی یہ ہوا، لیکن ایک دوسری نہر وجود میں آئی، فرات کا دریا تو بہ رہا،
اور یہ دریا بہ رہا ہے شام سے لے کر اور تقریباً بغداد کے آس پاس تک. تو جہاں جہاں سے موقع لگ رہا ہے وہاں سے نہریں نکلتی جا رہی ہیں اور پانی دائیں بائیں دریائے فرات کے نہروں کی شکل میں نکل کر شہروں کو، قریوں کو، کوچوں کو پانی دیتا جا رہا ہے. یہاں پر بھی ایک نہر آئی ہے. یہ نہر بھی آج سے چند سالوں قبل، تقریباً 100 سال یا اس سے کچھ زیادہ پہلے سوکھ گئی تھی کہ لکھنؤ کی رانی ملکہ اودھ لکھنؤ کا نام، ملکہ اودھ کے جن کا نام تاجدار بہو یا تاجدار بہو ملتا ہے، کہ جن کے نام کا ایک حسینیہ اسی روڈ پر پڑتا ہے کہ جہاں ہمارا ہوٹل ہے. ہم اپنے فندق رویا سے نکل کر جب رائٹ سائڈ پر مولا حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ پر ہی اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا سا بورڈ لگا ہوا حسینیہ تاجدار بہو. تاجدار بہو ہے کون؟ ملکہ اودھ ہے، کہ جنہوں نے یہاں پر بہت سارے ہدیے چڑھاوا کیے، بہت سارا سونا، بلکہ اس زمانے میں کوئی ایک بہت بڑا تاج بھی تھا، کسی بادشاہ کا کراؤن تھا کہ جسے یہاں پر لا کر رکھا گیا. ایک عرصے تک اسے سیو کیا گیا تھا. غالباً آج بھی اس کے کچھ اثرات مولا حسین علیہ السلام کے میوزیم میں رکھے گئے ہیں کہ جنہیں جا کر دیکھا جا سکتا ہے. انہوں نے اس سوکھی ہوئی، یہ بھی سوکھ گئی تھی، اس سوکھی ہوئی نہر کو بھی دوبارہ ریوائیو کروایا اور آج یہ اس فارم میں ہے. البتہ صفائی اور ستھرائی کے نظام کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انشاءاللہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نظام بھی بہتر ہو جائے گا. بس عزیزان محترم، پانی، پیاس. عزیزان محترم، عجیب زمانے کی ستم ظریفی تھی اور اس امت نے رسول کو تو یاد رکھا، اولاد رسول کو یاد نہ رکھا. رسول کے منہ مبارک کا تو احترام کرتی ہے یہ امت. رسول کے ایک چھوٹے سے بال کا اگر کہیں مل جائے تو اتنا احترام کرتی ہے کہ اسے اپنے سروں پر رکھتی ہے. لیکن اگر رسول کی اولاد ہو تو کبھی اسے نیزے مارے جاتے ہیں، کبھی رسول کی اولاد کی اولادوں کو تماچے مارے جاتے ہیں، کبھی دکھا کر پانی زمین پر پھینک دیا جاتا ہے. چھوٹی سی پیاسی بچی پیاس کی شکایت کرتی ہوئی تڑپتی رہ جاتی ہے، اسے چند قطرے پانی کے نہیں ملتے. یہ پانی ہے کیا؟ جناب سیدہ کے مہر سے ہٹ کر اور کوئی چیز ہے؟ یہ زمین ہے کیا؟ جناب سیدہ کے مہر میں رکھی گئی ایک چیز. یہ نمک ہے کیا؟ جناب سیدہ کا قرار پایا گیا مہریہ. روایتوں کے اندر ہے کہ جو شخص محبت سیدہ نہ رکھے، بلکہ یہ جملے ہیں کہ جو شخص جناب سیدہ کا بغض اپنے دل میں رکھ کر اس زمین پر چلے، اس زمین پر چلنا اس کا حرام ہے. مگر عزیزو، یہ فرات بہتی رہی، حسین کا گلا کٹتا رہا. شب عاشور بچے العطش کی صدا بلند کر رہے تھے، اور شب عاشور سے بہت پہلے سے، جب سے پانی بند ہوا بچے پیاسے ہوئے، العطش کی صدائیں بلند ہیں. ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالے ہے. سقا موجود ہے. یہی وجہ تھی کہ روز عاشور آقا عباس نے کہا، اے میرے آقا، اے میرے والی، میں ان بچوں کا، اہل حرم کا سقا ہوں، پانی لانے کی میری ذمہ داری ہے. آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اب ان بچوں کی العطش کی صدا کو نہیں سن پاتا. مولا چلے، مشک کو بھرا تو صحیح مگر بچوں تک پانی نہ پہنچا سکا میرا مولا. عجیب بات تھی، شب عاشور وہ بچے کے جو العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اگلی ہی رات کہ جو شام غریبہ کی رات ہے، اب بچے العطش کی صدا کو بلند نہیں کر رہے ہیں. اب بچوں کو خاموشی ہے. کسی بھی کونے سے کوئی ایک بچہ بھی پیاس کی شکایت نہیں کرتا. میں مورث سے پوچھوں گا، اے مورث یہ بتا کیا بچوں کو پانی مل گیا تھا؟ کہے گا نہیں. کیا بچوں کی پیاس کسی طور بجھ گئی تھی؟ کہا نہیں. کہا پھر یہ کیا وجہ تھی کہ شام غریبہ وہی بچے کے جو شب عاشور تک پیاس کی شکایت کرتے تھے خاموش ہو گئے؟ کہا ارے اب ان کے درمیان ان کا سقا عباس نہ رہا تھا. ارے عباس سقا اہل حرم کے چلے جانے سے، ابو القربا ارے مشکیزے والے عباس کے چلے جانے سے بچوں کی آس ٹوٹ گئی تھی. پانی کا تقاضا کرتے تو کس سے مانگتے؟ مگر عزیزو، شام غریبہ پانی آیا تو صحیح. کہا جاتا ہے کہ حر کی زوجہ نے پانی کا کوزہ بھجوایا.
जनाब ज़ैनब को लाकर पानी दिया गया। जैसे बीवी ज़ैनब ने पानी का कूला लिया है, एक मर्तबा सकीना को तलाश करना शुरू किया। कहा सकीना कहाँ है, सकीना को लेकर आओ। कहा क्यों बीबी? कहा सबसे छोटी हम में सकीना है, सबसे पहले छोटे पानी पिएंगे और उसके बाद बड़ों को पानी मिलेगा। सकीना को बुलाया गया। सकीना ने आकर देखा बीबी के हाथों में पानी का कूला है। जैसे ही पानी को देखा, अपने चचा को याद करके पूछा, अरे फूफी अम्मा ये बताइए पानी आ गया क्या? मेरे चचा अब्बास भी आ गए। कहा बेटा पानी आया है, चचा अब्बास नहीं आए। अच्छा तो बेटा पानी पी लो। कहा मैं पानी क्यों पी लूं? कहा कि तुम हमें सबसे छोटी हो ना बेटा, इसलिए सबसे पहले तुम पानी पियोगी और उसके बाद सारे सैराब होंगे। बीबी ने कहा अच्छा। तो फूफी अम्मा लाइए ये कूजा मुझे दे दीजिए। कूजा हाथों में लियो, चलने लगी जानिब मक्तल। अरे बीबी कहाँ जाती हो? मक्तल क्यों जाती हो पानी का कूजा लेकर? कहा फूफी अम्मा अभी तो आपने बताया पहले छोटों को पिलाते हैं, उसके बाद बड़ों को पानी दिया जाता है। अरे फूफी अम्मा मेरा नन्ना भैया अली असगर प्यासा, मेरा नन्ना भैया अली असगर प्यासा है, मगर है सलाम हो मेरा इस 4 साला बच्ची पर, वो बच्ची के जिसके सामने शिमरे मलून एक मर्तबा पानी का कूजा लेकर आता है। बीबी को पानी दिखा दिखा कर पहले खुद को पानी से सैराब करता है, मगर जब बीबी को पानी पिलाने की बारी आती है, पानी कूजे में डालकर पानी को ज़मीने करबला पर फेंक कर जाया कर देता है। अरे बीबी की आस जाग उठती है, फकत इतना ही करती है, अरे फुरात का रुख करती है